رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و برکاتہ. شیخ سوال یہ ہے کہ اگر انسان صبح کو بیدار ہوتا ہے سحری کے لیے لیکن اذان ہو رہی ہے تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کچھ کھا پی سکتا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ وہ کھا پی رہا ہے اور اذان ہو گئی ہے تو اب وہ اپنی سحری مکمل کر لے یا جیسے ہی اذان ہو تو کھانا پینا فوراً ترک کر دے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. آپ کا سوال بہت اچھا سوال ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا مؤذن کیا وہ وقت کی پابندی کرتا ہے اذان دیتے ہوئے یا کبھی اذان پہلے دے دی کبھی بعد میں دے دی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مؤذن وقت کی پابندی کرتا ہے پورے وقت پہ اذان دیتا ہے تو اب آپ کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے چاہے آپ لیٹ اٹھیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مؤذن وقت کا خیال نہیں کرتا تو پھر آپ وقت کی طرف دیکھیں، اپنی گھڑی کی طرف دیکھیں یا آپ کے گھر میں جو کیلنڈر ہے اس میں دیکھیں کہ سحری کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، فجر کب طلوع ہو رہی ہے، اس کا آپ خیال کریں. اگر 2-3 منٹ باقی ہیں تو آپ ان 2-3 منٹوں میں جو کھا پی سکتے ہیں کھا پی لیں، اور اگر ٹائم ہو چکا ہے تو اب آپ کا رمضان کا روزہ اگر ہے تو شروع ہو چکا ہے، اب آپ کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی کچھ کھا پی رہا ہے اور اذان شروع ہو گئی تو یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے. اگر اذان وقت پہ ہوتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وقت ہو چکا ہے تو اگر برتن آپ کے ہاتھ میں ہے تو جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے اسے آپ مکمل کر لیں، لیکن جو ہاتھ میں ہے اس کو پی لینے کے بعد دوسرا گلاس لینے کی اجازت نہیں ہے. جو آپ کے ہاتھ میں لقمہ ہے اس کو منہ میں ڈال لینے کے بعد زمین پہ پڑے ہوئے برتن سے نیا لقمہ لینے کی اجازت نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد اور امام احمد دونوں روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی اذان کی آواز سنیں، والاناء علی یدی، اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، فلا یضعہ، اس برتن کو زمین پہ نہ رکھے، حتی یقضی حاجتہ منہ، جب تک کہ وہ اپنی ضرورت اس سے پوری نہ کر لے. تو جو برتن آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں جو کھانا ہے وہ کھانا کھانے کی اجازت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں دے دی ہے. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق سحری سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق نماز سے ہے کہ جب نماز قائم اذان ہو جائے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کھانا مکمل کریں بعد میں نماز پڑھیں. لیکن یہ موقف حدیث کے الفاظ کے مطابق نہیں ہے. اگر نبی علیہ السلام کا یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا کہ اذان ہو جائے تو آپ پہلے کھانا مکمل کریں بعد میں نماز پڑھیں تو آپ یہ نہ کہتے کہ جب تم میں سے کوئی اذان سنیں اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو برتن زمین پہ نہ رکھے جب تک کہ حاجت پوری نہ کر لے. آپ یوں کہتے کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہے چاہے وہ کھانا اس کے ہاتھوں میں ہو یا زمین پہ پڑا ہو، آپ کہتے کھانا کھا رہے ہیں، جماعت قائم ہو گئی ہے، اذان ہو گئی ہے، آپ کھانا مکمل کریں بعد میں نماز پڑھیں. لیکن یہاں پہ یہ مفہوم مراد نہیں ہے. اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو کہاں لے کر آئے ہیں؟ وہ روزے کی احادیث میں اس کو لے کر آئے ہیں. وہ اس کے اوپر باب باندھ رہے ہیں کہ یہ باب ہے اس آدمی کے بارے میں جو اذان سن رہا ہے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہے. اور یہ باب انہوں نے کہاں باندھا ہے؟ روزوں کی احادیث میں، روزوں کی کتاب میں. اور پھر امام طبری رحمہ اللہ
وہ بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اپنی تفسیر میں، تو اپنی تفسیر میں کہاں اس کو لے کر آئے ہیں؟ نماز والی آیات میں نہیں، روزے والی آیات میں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں پہ لے کر آئے ہیں. تو وہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا تعلق سحری سے ہے، اور امام ابو داؤد بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا تعلق سحری سے ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں، تمام المنہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے. احادیث صحیحہ کا میرے علم میں اچھی طرح نہیں ہے، لیکن تمام المنہ میں تذکرہ کیا ہے اس کا، اور وہاں پہ انہوں نے شواہد ذکر کیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق سحری کے موضوع سے ہے. بلکہ وہاں پہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب اس حدیث کو امام احمد روایت کرتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والوں میں ایک راوی ہے عمار بن ابو عمار، تو وہ کہتا ہے کہ مؤذن تب اذان دیا کرتا تھا جب فجر طلوع ہو جاتی تھی. فجر یعنی کہ اس کا تعلق پھر کس سے ہوا؟ سحری سے ہوا. اور ایسے ہی وہاں پہ شیخ البانی نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ عروہ بن زبیر اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے، اور دیگر بھی کئی شواہد امام بخاری نے ذکر کیے ہیں. غالباً یہ حدیث صحیحہ میں موجود ہے، وہاں پہ شواہد ذکر کیے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اذان ہو جائے اور آپ کا مؤذن آپ کو معلوم ہے کہ وہ فجر طلوع ہونے پہ اذان دیتا ہے، تقدیم و تاخیر نہیں کرتا، تو تب آپ کو کچھ کھانے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس کھانے کے، سوائے اس پانی کے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اور اس برتن میں ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے. واللہ تعالی اعلم.